آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ایک بڑی ہی عظیم ہستی، بہت ہی مبارک اور مقبول ہستی کا ذکر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سمیت میرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم ہستی کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایسی عظیم ہستی ہے محترم بھائیوں، آپ اس بات سے اندازہ کیجئے گا کہ اتنی مبارک ہستی ہے، اتنا عظیم انسان ہے کہ جس کے اوپر اللہ بھی راضی ہے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہے۔ اس سے بڑے محترم بھائیوں اعزاز کی بات ہو نہیں سکتی کہ کائنات کا رب بھی راضی ہو اور کائنات کا امام بھی اس کے اوپر راضی ہو۔ اس سے بڑے اعزاز سے بڑی بات ہو نہیں سکتی۔ بہت بڑی اعزاز اور بہت بڑے ایک عزت والی بات ہے۔ اور اسی ماہ مبارک کی غالباً 18 تاریخ کو، یعنی یہ جو ذی الحجہ مہینہ جا رہا ہے، اس کی 18 تاریخ کو کچھ لوگ کہتے ہیں یا کچھ یہ کہتے ہیں کہ ایام تشریق کے اندر اس عظیم ہستی کی شہادت ہوئی تھی، جس کا نام سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑی عظیم ہستی ہے، بڑے بڑے اعزاز ان کو ملے ہیں، دماد رسول بھی ہیں، کاتب قرآن بھی ہیں، قرآن بھی لکھا کرتے تھے، ان کی ذمہ داری تھی قرآن لکھتے۔ پھر اسی طرح جامع القرآن ہے، بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ قیامت کی صبح تک ان کا یہ کارنامہ یاد رکھا جائے گا کہ پوری امت کو قرآن کی ایک قرات کے اوپر جمع کر دیا۔ اب کوئی امریکہ چلا جائے، وہاں پر بھی یہی قرآن ہوگا، یہی قرات جو ہم 12 جگ کے اندر پڑھ رہے ہیں، یہی قرات آپ کو امریکہ کے اندر ملے گی، یہی قرات آپ کو روس کے اندر ملے گی۔ دنیا کے کونے کونے کے اوپر ایک ہی قرآن، ایک ہی قرات موجود ہے۔ یہ اعزاز ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا، کیونکہ جب ان کے دور کے اندر فتوحات کا دروازہ پھیلا اور کھلا تو لوگوں نے قرآن کو اپنے زبان کے اندر، یعنی اپنے رسم الخط کے اندر لکھنا شروع کر دیا، جس سے اندیشہ یہ تھا کہ قرآن کہیں ضائع نہ ہو جائے یا اس کے اندر کوئی تبدیلی یا کمی یا نقص یا اس کے اندر کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بھانپ لیا اور قرآن جمع کیا۔ وہ قرات جو آسمان سے نازل ہوئی تھی، اسی قرات کے مطابق قرآن کی ساری فوٹو کاپیاں کروا کے پوری سلطنت کے اندر تقسیم کر دی اور پوری امت کو ایک قرآن کے اوپر جمع کر دیا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ہستی کا ذکر خیر کرنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑے پہلو ہیں، چند پہلو محترم بھائیوں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بڑا مختصر سا وقت ہے، صرف 25 منٹ ہمارے پاس ہے انشاءاللہ۔ اسی دورانیے کے اندر ہم نے اس عظیم ہستی کی سیرت کا کچھ ذکر کرنا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ الفتح کی آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 18، ان دو آیات کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی یہ کتنی عظیم ہستی اور یہ کتنے مبارک اور مقبول لوگ تھے۔ تو محترم بھائیوں میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں، 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ 1400 یا 1500 میرے نبی کے ساتھی آپ کے ساتھ ہیں، عمرہ کرنے کی نیت سے آپ مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت مکہ فتح نہیں ہوا تھا، مکہ کے اوپر قریش مکہ کا قبضہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پر تشریف لاتے ہیں، وہاں پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، لیکن کفار مکہ آپ کو عمرہ کرنے کے لیے عمرہ کرنے سے روکتے ہیں کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ صلح پسند انسان تھے، ہمیشہ صلح کو ترجیح دی ہے۔ میرے نبی کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیشہ صلح کو ترجیح دی ہے۔ میرے نبی ان سے صلح کرنے کے لیے، ان سے مذاکرات کرنے کے لیے میرے نبی
اپنا ایک ایلچی جس کا نام خلیفہ سوم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی طرف بھیجتے ہیں کہ آپ ان سے بات کریں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے اوپر ہمارا بھی حق ہے، ہم بھی عمرہ کریں گے اور ہم آپ سے کچھ نہیں کہیں گے، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں۔ میرے محترم بھائیو، سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اگر اس دن میرے نبی کی نگاہ کے اندر اگر کوئی سب سے زیادہ عزت والا انسان ہوتا تو میرے نبی اس کو مکے کی طرف بھیجتے۔ میرے نبی کی نگاہوں کے اندر اس وقت جو باعزت انسان تھا، عزت والا انسان تھا، وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو مکے کی طرف بھیجا۔ میرے محترم بھائیو، جب سیدنا عثمان وہاں پہنچے، کچھ دیر ہوگی، باتیں کرتے کرتے کچھ دیر ہوگی، مذاکرات کرتے کرتے کچھ دیر ہوگی، ایسی ایک افواہ پھیل گئی۔ یہ افواہ پھیل گئی کہ مکے والوں نے عثمان بن عفان کو شہید کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ کرتے کرتے یہ بات میرے نبی تک بھی پہنچ گئی۔ میرے محترم بھائیوں، مسئلہ سمجھنا ہے، یہاں ایک آپ کو مسئلہ اور ایک نقطے کی سمجھ آئے گی۔ یہ بات میرے نبی تک بھی پہنچ گئی، یہ افواہ میرے نبی تک پہنچ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور ان سے مخاطب ہوئے، فرمایا میرے صحابہ، ہم نے جب تک سیدنا عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لینا، ہم نے واپس نہیں جانا۔ میں محمد ہاتھ کرتا ہوں، تم میری بیعت کرو۔ اور بیعت کس بات کے اوپر تھی؟ محترم بھائیو، صحیح بخاری کے اندر 2960 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے بیعت موت پر کی تھی کہ مر جانا قبول ہے، کٹ جائیں گے لیکن عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس مدینہ نہیں جائیں گے۔ یہاں نقطہ سمجھنا ہے میرے محترم بھائیو، نقطہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ افواہ تھی، میرے نبی بیعت لے رہے ہیں لیکن افواہ تھی، میرے نبی کو نہیں پتا چلا کہ عثمان ابھی زندہ ہے، شہید نہیں ہوئے۔ اگر میرے نبی کو علم غیب ہوتا، آپ کو پتا ہوتا کہ عثمان تو زندہ ہے، یہ افواہ جھوٹی ہے، آپ صحابہ میں اعلان کر دیتے کہ میرے ساتھیوں یہ ایسی کسی نے ہوا چھوڑ دی ہے، کسی نے ایسے ہی افواہ چھوڑ دی ہے، میں محمد کہہ رہا ہوں عثمان زندہ ہے، عثمان نہیں شہید ہوا، اللہ کی عزت کی قسم ہے۔ اگر میرے پیر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا ہوتا تو آپ کبھی بھی یہ بیعت نہ لیتے جو موت کے اوپر بیعت ہو رہی تھی کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، بدلہ لے کر جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، عقیدہ قرآن ٹھیک کرتا ہے، اصلاح قرآن کرتا ہے، سب سے سچی برحق کتاب رب کا قرآن ہے، یہ عقائد کی اصلاح کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، علم میرے اللہ کے پاس ہے، عالم الغیب میرا اللہ ہے، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے، نبی کو چاہے ولی کو چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے علم دے دے، یہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب نہ چاہے تو نبی کو بھی علم نہ دے، کسی ولی کو بھی علم نہ دے، یہ میرے اللہ کی مرضی ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، میرا اللہ ہر بات پر قادر ہے، فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اسے نہ تو کوئی روکنے والا ہے نہ اسے کوئی پوچھنے والا ہے۔ میرے نبی نے بیعت لی، صحابہ بیعت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، باتیں بڑی سننے والی ہیں انشاءاللہ، ایمان افروز باتیں، ایمان تازہ ہوگا۔ سورہ الفتح ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ نے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عزت دی، آپ کی تقریم کی، بڑی بہترین بات کی۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرے نبی جو آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے تھے، میں اللہ اعلان کرتا ہوں وہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے تھے، وہ گویا اپنے رب سے بیعت کر رہے تھے۔ یعنی اللہ اپنے نبی کو عزت دے رہے ہیں کہ آپ کی بیعت گویا رب العالمین کی بیعت ہے، وہ اللہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے تھے، میرا اللہ نبی کریم کو عزت دے رہا ہے۔ اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ ید اللہ فوق ایدیہم، میرے نبی جب وہ آپ کے ہاتھ کے اوپر 1400 صحابہ
یا 1500 صحابہ بیعت کر رہے تھے، سب سے نیچے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ تھا، اوپر ہر صحابی آتا ہاتھ رکھتا بیعت کرتا کہ مر جائیں گے، موت قبول ہے لیکن عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ 1400 صحابہ بیعت کرتے ہیں، اس کے بعد میرا اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے ہاتھ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، درمیان میں ہاتھ 1400 صحابہ کے ہاتھ ہے، اوپر ہاتھ میرے اللہ کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر میرا ہاتھ ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے فیصلہ آپ پر ہے۔ جن کے ہاتھ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے ہاتھ کے درمیان آ جائیں، محترم بھائیوں، کیا ان کے ایمان میں شک ہو سکتا ہے؟ کیا ان کے اوپر کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ کیا ان کے اوپر کوئی اعتراض کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ جس کا ہاتھ محمد کریم کے اوپر ہو اور ان کے اوپر ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو، کعبہ کے رب کی قسم ہے کائنات کے اندر سب سے سچے مقبول ترین انسان وہ 1400 صحابہ جنہوں نے حدیبیہ کے مقام کے اوپر بیعت کی تھی کہ واپس نہیں جائیں گے، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر ان کفار مکہ سے لڑیں گے، عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے رہا ہے کہ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ قرآن کی زبان ہے، یہ میری تیری بات نہیں ہے، یہ قرآن ہے، سورہ الفتح ہے، آیت نمبر 10 پڑھ کے دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کس قدر ان کی عزت اور تکریم کر رہے ہیں۔ یہی بس نہیں میرے محترم بھائیوں، بیعت ہو رہی تھی، عثمان مکے کے اندر تھے، میرے نبی عثمان کو بھی اس بیعت کے اندر شامل کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی خوشخبریاں دینے والے تھے، بڑا انعام اور بڑا اکرام کرنے والے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے 3699 نمبر کے اوپر، 3699 نمبر کے اوپر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیعت لے چکے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الیمنی هذه ید عثمان فضرب بها علی یدی فقال هذه لعثمان۔ میرے نبی اس طرح دایاں ہاتھ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں میرے صحابہ یہ دایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، میں محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ کو دائیں ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا، سارے صحابہ کو مخاطب کیا کہ میرے صحابہ یہ جو میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھ رہا ہوں، یہ جو بیعت ہو رہی ہے یہ عثمان کی طرف سے میں محمد کریم بیعت کر رہا ہوں علیہ السلام۔ کیونکہ شک تھا، کنفرم نہیں تھا کہ وہ شہید ہو گئے، زندہ ہونے کے امکان تھے، تو میرے نبی ان کی طرف سے بھی بیعت کر رہے ہیں کہ میں محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیعت کرتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، کم احساس ہے کہ اللہ کے نبی اپنا دایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں اور خود میرے نبی کائنات کے امام محبوب پیغمبر اپنی طرف سے اپنے ہاتھوں سے عثمان کی بیعت کر رہے ہیں۔ کم احساس کی بات ہے، اتنی عظیم ہستی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان سے سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اگلی آیت دیکھیں، آپ کا انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ قرآن ان مقبول بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ کے یہ کتنے مقبول بندے ہیں، پیارے بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، گارنٹڈ شدہ ولی ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم عجیب منطق ہے کہ 14ویں صدی کا کوئی نیک بندہ ہو، کوئی اللہ والا ہو، اس کو تو لوگ عزت تکریم سے دیکھیں گے یہ بڑا اللہ والا ہے، ایماندار ہے، نیک ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے اس کی ایمانداری کو، اس کی نیکی کو میرا اللہ جانتا ہے، اس کے دل کے اندر کیا ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، اخلاص ہے، یہ میرے اللہ کو پتا ہے۔ لیکن میرے نبی کے اصحاب، میرے نبی کی جماعت ایسی جماعت ہے، اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن کے اندر سورہ الفتح کے اندر یہ بات نازل کر دی، یہ بات بیان کر دی کہ کسی کو کوئی شک نہ رہے۔ کیا بات نازل کی؟ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، میں اللہ اعلان کرتا ہوں کہ بے شک بلا شبہ میں اللہ مومنوں کے اوپر راضی ہو گیا ہوں۔ ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے، ماضی کا، کہ میں راضی ہو چکا۔ کن کے اوپر؟ اللہ فرماتے اذ یبایعونک، میرے نبی جب وہ تیرے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرہ، اس کیکر کے درخت کے نیچے تیرے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے تھے، میں ان ایمان والوں کے اوپر میں رب اعلان کرتا ہوں کہ میں ان کے اوپر راضی ہو چکا ہوں۔ میرے محترم بھائی ذرا اندازہ کیجئے، اللہ نے خود فرما دیا کہ میں راضی ہو گیا ہوں۔ اتنے نیک بندے، مقبول بندے ہیں، اور کتنا بد نصیب وہ گروہ ہے
जो इन मकबूल बंदों के ऊपर एतराज करे, इनकी तनकीस और तनकीद करे, इनके ऊपर एतराज बुग़्ज़ हसद रखे, काबा की रब की कसम, कुरान की ज़बान है, अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं इन 1400 सहाबा के ऊपर मैं रब ऐलान करता हूँ कि मैं इनके ऊपर राज़ी हो गया। कितने ऐसे लोग कहते हैं कि ये बाद में जी मुर्ताद हो गए थे। मेरे मुहतरम भाइयों ज़रा सोचो, अल्लाह को इल्म नहीं था कि इन्होंने बाद में मुर्ताद हो जाना है? वो रज़ा कैसी रज़ा थी जिसके बाद बंदे मुर्ताद हो जाएं, जिसके बाद बंदे फिर जाए? वो कैसी रज़ा है, वो कैसा मेरे अल्लाह का इल्म है, काबा की रब की कसम है। अल्लाह जो अलीम बेज़ाती सुदूर है, जो खालिक़े कायनात है, वो ऐलान कर रहे हैं कि मैं इनके ऊपर राज़ी हो गया हूँ जो तेरे हाथ के ऊपर बैत कर रहे थे। और यही बस नहीं की, अल्लाह ताला ने आगे भी बड़े एजाज़ और खुशखबरियाँ दी हैं। अल्लाह फरमाते हैं फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, मेरे नबी मैंने इनके दिल देखे, इनके दिलों के अंदर देखा है। ये इताअत करने में, मोहब्बत करने में, अमल करने में, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जान कुर्बान करने में, अपने रब से मोहब्बत करने में सबसे आगे इनके दिलों के अंदर अगर मोहब्बत है तो अल्लाह की है या मोहब्बत मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। ये अल्लाह फरमाते हैं मैंने इनके दिल देखे हैं। मेरे मुहतरम भाइयों, कितने बड़े एजाज़ की बात है कि जिनकी ज़ाहिर भी गवाही अल्लाह दे रहा है ये मैं इनके ऊपर राज़ी हो गया हूँ, जिनके दिलों की गवाही भी अल्लाह दे रहा है। सूरह फतह है, आयत नंबर 18 है, अल्लाह गवाही पेश कर रहे हैं कि मैं इनके ऊपर राज़ी, मैंने इनके दिल देख लिए, ये नेकोकार है, ये मुत्तकी इंसान है। यही बस नहीं, अल्लाह फरमाते हैं फ़अंज़लस सकीनता अलैहिम, फिर अल्लाह फरमाते हैं मैंने इनके ऊपर अपनी रहमत नाज़िल कर दी, तस्कीन सकीनत नाज़िल कर दी। दुनिया के ऊपर भी ये रहमत के मुस्तहिक लोग हैं, आखिरत के अंदर भी इंशाअल्लाह आला दर्जे पाएंगे। व असाबहुम फतहन करीबा, अल्लाह फरमाते हैं मैंने इनको एक करीबी फतह भी अता कर दी है कि तुम्हारी इस बैत की वजह से मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी फतह अता करूँगा। जब बैत हुई सारे मक्के वाले डर गए कि ये तुम्हें मारेंगे, हमें नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने उस्मान को छोड़ दिया, सुलह हो गई और बहुत बड़े कामयाब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस सुलह के अंदर हुए। और इतनी अजीम सुलह है, काबा के रब की कसम है, आज भी कुफ़ारे दुनिया मुस्तशरिकीन आज भी सुलह को तस्लीम करते हैं कि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े ही दूर अंदेश और दानिशमंद तरीन इंसान थे। इतनी कामयाब सुलह की वो सारी सुलह मुहतरम भाइयों इस बैत का नतीजा है, सहाबा के ईमान का नतीजा है, सहाबा की मोहब्बत रसूल का नतीजा है, सहाबा की मोहब्बत अल्लाह का नतीजा है कि इस अंदाज से बैत की कि अल्लाह ताला ने फिर खुशखबरियों के दरवाजे खोल दिए। और मेरे मुहतरम भाइयों, सबसे बड़ी नेमत इनको ये मिली है जो अल्लाह ताला राज़ी हो गए। सूरह तौबा है, आयत नंबर 72 है, अल्लाह फरमाते हैं कि व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की थोड़ी सी रज़ा मिल जाना, ये सबसे बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने इन मकबूल बंदों को दुनिया के अंदर ही अता कर दी थी कि मैंने तुम्हारे ऊपर राज़ी हो गया। ये इतने नेक बंदे थे मुहतरम भाइयों, इनका जिक्र सुनना, इनका जिक्र करना, अल्लाह के नेक बंदों का, औलिया अल्लाह का और असहाबे रसूल का जो गारंटेड शुदा वली है, काबा की रब की कसम है, ये हमारे ईमान का जुज़ है, हमारे ईमान का हिस्सा है। असहाबे रसूल से मोहब्बत करना, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करना, आले रसूल से मोहब्बत करना, काबा के रब की कसम ईमान का हिस्सा है। जिसके दिल के अंदर असहाबे रसूल की मोहब्बत नहीं है, अहले बैत अतहार की मोहब्बत नहीं, आले रसूल की मोहब्बत नहीं, मैं बावजू खड़ा हूँ अल्लाह के घर के अंदर, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उसके दिल के अंदर ईमान ही नहीं है, वो मुसलमान कहलाने का हकदार ही नहीं है। मेरे मुहतरम भाइयों, आगे सुनिए, अल्लाह के नबी ने इनकी शान बयान की है जो बैत रिज़वान के अंदर शामिल थे। सही बुखारी के अंदर 4154 नंबर के ऊपर हदीस मौजूद है। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से सुना, अल्लाह के नबी हमें फरमा रहे थे, हम हुदैबिया के अंदर मौजूद थे, मेरे नबी फरमा रहे थे, क्या फरमाते हैं, अंतुम खैरु अहलिल अर्ज़। अल्लाह ताला भी इनकी शान बयान कर रहे हैं, इनकी तकरीम बयान कर रहे हैं। मेरे नबी की ज़ुबान से भी ये अल्फाज निकले कि मेरे सहाबा जिन्होंने मेरे हाथ के ऊपर बैत की है, मैं मोहम्मद कहता हूँ अलैहिस्सलाम, इस ज़मीन में सबसे बेहतरीन लोग हो तुम। जिसको मेरा नबी कहे कि सबसे बेहतरीन लोग हैं,
جس کے اوپر اللہ کہے کہ میں راضی ہو گیا ہوں، میرے محترم بھائیوں ان مقبول بندوں کے اوپر اعتراض کرنا، ان کی تنقید کرنا محترم بھائیوں کوئی کم ظرف انسان ہی کر سکتا ہے۔ با ایمان انسان اور صحیح اسلام رکھنے والا، صحیح منہج رکھنے والا کبھی بھی ان لوگوں کی توہین نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے، ہمارے اوپر اعتراض جڑ دیتے ہیں۔ وہ کعبہ کی رب کی قسمیں، ہم تو یہ جو گرانٹڈ شدہ ولی ہے، کتنی اکثریت ہمارے معاشرے کی ہے جو ان صحابہ کو نہیں مانتی، ان گرانٹڈ شدہ ولی کو جن کو رب کا قرآن بھی ولی کہتا ہے، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان بھی ان کو ولی کہتی ہے، جن کے اوپر اللہ راضی اعلان کرتی ہے کہ قرآن کے اندر لوگ ان کو نہیں مانتے، ان کو کچھ نہیں کہتے۔ ہمارے اوپر فتوے ہیں کہ یہ اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے۔ کعبہ کی رب کی قسم ہے، اولیاء اللہ کو ماننا، ان سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، میرا ایمان ہے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مجھے یاد ہے، جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے وہ اپنے رب سے دشمنی رکھتا ہے، رب اس کا دشمن ہے جو اللہ کے ولی کا دشمن ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، نیک بندوں سے اللہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو اس عظیم ہستی کا ایک اور کارنامہ سنیے۔ جامع ترمذی کے اندر 3701 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد فنڈ کا اعلان کیا کہ بڑا لمبا سفر کرنا ہے۔ اس غزوہ تبوک کو جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے کہ تنگی کا لشکر۔ اس سے پہلے قحط گزرا تھا، ساز و سامان کم تھا اور بڑا لمبا سفر کرنا تھا، اور مارکا بھی بڑی عظیم قوت کے ساتھ تھا۔ میرے نبی نے جہاد فن کا اعلان کیا۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ اللہ کے دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ صحابہ اپنے اپنی استطاعت کے مطابق مال لے کے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے ڈال رہے ہیں، لیکن یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا۔ صحیح حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ صحابی عبد الرحمن بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ عثمان آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، ب1000 دینار فینشرها فی حجرہ، 1000 دینار ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ 1000 دینار 5.5 کلو سونے کے برابر بنتے ہیں۔ اتنی بڑی سخاوت، اس کو سخی بھی کہتے ہیں، عثمان کو سخی بھی کہتے ہیں، غنی بھی کہتے ہیں۔ 5.5 کلو سونے کے برابر یہ سونے کے سکے لے کر آئے، اور الرحیق المختوم جو سیرت کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 583 کے اوپر آپ تفصیل پڑھ لیں کہ اس غزوے کے اندر عثمان بن عفان نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار اللہ کے نبی کو پیش کر دیا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے پیش کر دیا۔ میرے نبی اتنے خوش ہوئے، حدیث کے الفاظ ہیں، صحابی بیان کرتے میں اللہ کے نبی کو دیکھ رہا تھا، آپ نے ایسے جھولی پکڑی ہوئی تھی، کبھی ایسے کرتے، کبھی ایسے کرتے، کبھی ایسے کرتے۔ ان 1000 دینار کو اللہ کے نبی جھولی میں الٹ پلٹ کر رہے تھے اور آسمان اپنی زبان سے کہہ رہے تھے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين۔ میرے نبی نے 2 بار کہا کہ عثمان کو کوئی بھی اس کا برا عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، آج کے بعد میرا عثمان جو بھی عمل کرے میں محمد گارنٹی دیتا ہوں کہ میرا عثمان جنتی ہے۔ اتنے راضی ہوئے میرے نبی، اتنے راضی ہوئے۔ اتنی بڑی عظیم ہستی ہے جس کے اوپر اللہ بھی راضی ہیں اور اللہ کے رسول بھی راضی ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ایسی ہستیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی ہستیوں کی تنقید سے، ان کے اوپر اعتراض، ان کے ساتھ حسد بغض کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیو یہی بس نہیں، صحیح مسلم کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بیت والوں کی شان بیان کی ہے۔ کچھ 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ صحیح مسلم کے اندر 6404 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ ام المومنین سیدہ حفصہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، اللہ کے نبی فرما رہے تھے لا يدخل النار انشاءاللہ من اصحاب شجر احد۔ میرے نبی فرماتے ہیں جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی تھی، میں محمد کریم گارنٹی دیتا ہوں ان میں سے کوئی ایک بھی دوزخ کے اندر نہیں جائے گا۔ میرے نبی فرما رہے ہیں بایعوا الذین بایعوا
تحتہا، جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی تھی، میں اللہ کا نبی کہتا ہوں ان میں سے ایک بھی میرا ساتھی جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ اور اسی طرح ایک واقعہ بھی ہے صحیح مسلم کے اندر، اسی جو پیچھے حدیث ہے 6403 نمبر کے اوپر، ایک صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک غلام تھا، اس غلام کو کوئی شکایت تھی، وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور حضرت حاتب کی شکایت کرتا ہے، اور ساتھ شکایت کرتا ہے اور ساتھ کہتا ہے کہ لا ید یا رسول اللہ لا یدخلن حاتب النار، اے اللہ کے رسول یہ حاتب ضرور جہنم کے اندر جائے گا، یہ ضرور دوزخ کے اندر جائے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے، لا یدخلوہا، میں محمد کہتا ہوں کہ حاتب دوزخ کے اندر نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں جائے گا؟ اللہ کے نبی نے دلیل پیش کی، فرمایا فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَیبِیَّةَ، یہ میرا وہ صحابی ہے جو جنگ بدر کے اندر بھی شریک ہوا ہے اور صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر بھی موجود تھا، اس نے بیعت بھی کی ہے، جس جو بیعت رضوان کے اندر شامل ہو گئے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں یہ جہنم کے اندر نہیں جائیں گے، دوزخ کے اندر نہیں جائیں گے، یہ اللہ کی رضا کے اندر ہیں، یہ انشاءاللہ جنت کے اندر جائیں گے۔ یہ میرے نبی کی نبوت کی زبان محترم بھائیوں شہادت دے رہی ہے، میرے نبی کی زبان گارنٹی دے رہی ہے، اس سے بڑی محترم بھائیوں کوئی گارنٹی نہیں۔ کوئی کتنا بڑا سے بڑا مولوی آ جائے، کوئی ذاکر آ جائے، کوئی علامہ فہمہ آ جائے، وہ جو مرضی کہتا پھرے، کعبہ کے رب کی قسم ہے میرے نبی کی زبان سچی سچی زبان ہے، اور ہمارا منہج بھی یہی ہے کہ جو بات میرے اللہ نے فرما دی ہے اور جو بات رسول اللہ نے فرما دی ہے وہ حق ہے، سچ ہے، ساری دنیا نہیں مانتی، صحابہ کی تنقید کرتی رہے، کعبہ کی رب کی قسم ہے ہم کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء اللہ ہے جن کے اوپر اللہ راضی ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، جو ان سے عداوت رکھے گا کعبہ کے رب کی قسم ہے میرا اللہ ان کے ساتھ عداوت رکھے گا۔ صحیح حدیث قدسی ہے۔ اور میرے محترم بھائیو ایک مسئلہ بھی سمجھنا ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، مجھے حوالہ نہیں یاد رہا، کہ جب یہ صلح ہو گئی، بات انشاءاللہ اختتام کی طرف جا رہی، صلح ہوگی، عمرہ ہو گیا، اللہ کے نبی واپس چلے گئے، تو کچھ لوگ نبی علیہ السلام کے زمانے میں غالباً یا آپ کی وفات کے بعد کچھ لوگ ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے، لوگوں نے پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے، کون سی جگہ؟ انہوں نے کہا یہ وہ درخت ہے جہاں پر بیعت ہوئی تھی، بیعت رضوان ہوئی تھی، میرے نبی نے یہ بیعت لی تھی، اس لیے ہم یہاں عبادت کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیو صحیح بخاری کے اندر 2958 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا یہ صحابی بیان کرتے ہیں ہم دوسرے سال، یعنی جس سال بیعت رضوان ہوئی اس سے اگلے سال جب ہم مکہ میں عمرے کے لیے آئے تو ہم میں سے 2 بندے بھی ایسے نہیں تھے جو اس درخت کے اوپر متفق ہو گئے ہوں کہ یہ واقعہ وہی درخت ہے جہاں پر بیعت کی تھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ بھلا دیا تھا کہ وہ درخت کون سا تھا۔ میرے محترم بھائیوں اور ساتھ صحابی کہتے ہیں قانت رحمت من اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اس میں حافظ ابن حجر نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ درخت اللہ تعالیٰ نہ بلاتے لوگ اس درخت کی پوجا شروع کر دیتے۔ یہاں بڑا عظیم مارکا ہوا ہے، بڑا عظیم کام ہوا ہے، تو میرے نبی کی، میرے اللہ کی یہ رحمت تھی اصحاب رسول کے اوپر، اس درخت کو بلا دیا، صحابہ متفق نہیں ہو سکے جب دوبارہ آئے کہ یہ درخت تھا یا وہ تھا، 2 بندے بھی متفق نہیں ہو سکے ایک درخت کے اوپر، وجہ یہ تھی کہ عبادت پوجا صرف رب کی کرنی ہے، درختوں کی پوجا، شجروں کی پوجا، قبروں کی پوجا، آستانوں کی پوجا نہیں، پوجا صرف رب کی کرنی۔ تو میرے محترم بھائیو اندازہ کیجئے اگر آج وہ درخت نمایاں ہوتا، آج دیکھیں یہ امت کیا حال کرتی اس درخت کے ساتھ، کتنی اس کی پوجا پاڑا۔ آپ دیکھ لیں ابھی ہمارے پاکستان کے اندر درختوں کے ساتھ یہ حال ہے، جناب تچی لٹکے ہوئے ہیں، بڑی بڑی تسبیحات لٹکی ہوئی ہیں، بڑے بڑے کپڑے لٹکائے ہوئے ہیں، بڑی تعظیم کرتے ہیں کہ یہ جناب فلاں کی قبر کے اوپر درخت ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں کعبہ کے رب کی قسم ہے پوجا، عبادت، عزت، تکریم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے، یہ حق صرف اللہ کا ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، پوجا عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے اور اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے محترم بھائیو پوجا بھی ایسے اللہ کی کرنی ہے جیسے محمد الرسول اللہ نے بتلائی ہے۔
جو میرے نبی کا طریقہ ہے، جو میرے نبی کی سنت ہے، جو میرے نبی کا انداز ہے، یہی کنفرم ہے، یہی معتبر ہے، اور یہی انداز میرے اللہ کو پسند ہے۔ میری سوچ کی عبادت، میری عبادت کے طریقے خود ساختہ یا آپ کے خود ساختہ عبادت کے طریقے، پوجا پاٹ کے طریقے میرے محترم بھائیوں عبادت نہیں بن سکتے۔ میرے نبی نے سب سمجھا دیا ہے، نماز پڑھ کے دکھلا دی، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر انداز ہر لمحہ جس طرح بھی انسان زندگی گزارتا ہے میرے نبی نے سمجھا دیا ہے۔ جو اس انداز زندگی گزارے گا انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کی پوجا بھی کر رہا ہے اور محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت بھی کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔